أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور آگے نہ بڑھاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے مقدم کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی کا تعلق، نہ کسی کی دوستی، نہ کسی کی پارٹی، نہ کسی کی تنظیم، نہ معاشی وابستگی، نہ سیاسی وابستگی. سب سے آگے اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. پہلے اللہ نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اور میں آپ کے ذہن سے اس وسوسے کو اور وہم کو کھرچتا چلا جاؤں اور صاف کرتا چلا جاؤں. شیطان ایسے ایسے ذہن میں بات ڈال رہا ہوگا کہ شاید آج وہ خاص کمپین پہ بات ہو رہی ہوگی. نہیں، اخلاقیات کی بات ہے. مجھے تو یہ دکھ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک تو ڈوبا ہی تھا، ہمارے اخلاق کے جنازے کیوں نکل جاتے، ہمارے رویے اتنے کیوں بگڑ جاتے ہیں، ہم اندر سے اتنے بے خوف اور نڈر کیوں ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک ہدایت کو، اللہ کی ایک ایک بات کو اور اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کو ایک ووٹ کے لیے اور ایک تعلق کے لیے اور ایک سیاسی مفاد کے لیے ہم یوں جھاڑتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک مہینے کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں. سلف صالحین کہتے تھے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے باتیں کرے، وہ اپنے رب سے باتیں کرے، وہ اللہ کا قرآن پڑھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کی حفاظت کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، ہماری عادات کی اصلاح کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. کوئی ایسا موقع نہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ یہاں اللہ کا کلام نہیں چلے گا. آج کل انتخابات، الیکشنز، کمپین زور شور سے جاری، اور مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے بعض قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے ان کو سائڈ پہ کر دو، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے. تو خصوصاً اس دور پرآشوب میں جبکہ ہماری تصورات ہی بدل چکے ہیں، بہت ضرورت ہے کہ ہم ان اخلاقی تعلیمات کو آج کل کے حالات میں بھی یاد رکھیں. اخلاق تو اخلاق ہوتے ہیں، سچ تو سچ ہوتے ہیں، جھوٹ جھوٹ ہے، ایمانداری ایمانداری ہے، خیانت خیانت ہے. چاہے وہ کو کمپین چل رہی ہو یا نہ چل رہی، چاہے روزمرہ کی زندگی ہو یا کوئی خاص حالات ہو،
ایک لفظ کہہ کے، ایک جملہ بول کے میں قرآن کی ان تعلیمات کا آغاز کرتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ موجودہ دور کی سیاست نے ہماری دنیا تو تباہ کی ہی تھی، ڈر یہ لگتا ہے کہ ہماری آخرت بھی نہ کہیں لے ڈوبے۔ دنیا تو پہلے ہی نہیں رہی، تو ہم اس کے پیچھے اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں، تو یہ بڑے ہی خسارے کا سودا ہے۔